نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے فضائل اور مسائل احکام بیان کیے جائیں گے۔ آج ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کے جو جانور ہیں ان میں کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے، یعنی نر کی قربانی کرنا افضل ہے یا مادہ کی قربانی کرنا افضل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نر اور مادہ اگر قیمت میں برابر ہیں، گوشت میں برابر ہیں، تو مادہ کی قربانی کرنا افضل ہے۔ اسی طرح نر اور مادہ اگر قیمت میں برابر ہیں، گوشت میں برابر ہیں، لیکن جو نر جانور ہے وہ خصی جانور ہے، تو پھر نر خصی جانور کی قربانی مادہ جانور سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اسی لیے اگر نر جانور خصی مل جائے، موٹا تازہ مل جائے، تو اس کی قربانی مادہ جانور سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ اسی کے متعلق ایک دوسرا سوال بھی آیا ہے کہ ایک وہ جانور ہیں جس میں حصے دار شریک ہوتے ہیں، جیسے بڑے جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اور ایک چھوٹے جانور ہیں جو مستقل ایک آدمی کی طرف سے قربانی کیے جاتے ہیں، جیسے بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ تو یہ کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالنا یہ افضل ہے یا مستقل ایک چھوٹا جانور قربانی کرنا یہ افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے جانور میں جو حصہ ڈالا جاتا ہے، مثلا 7واں حصہ ڈالا جاتا ہے، تو اس 7ویں حصے سے ایک مستقل جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ بکرا ذبح کریں، دمبا ذبح کریں، وہ جانور جو ایک آدمی کی طرف سے ایک قربانی کیا جاتا ہے، وہ جانور حصہ ڈالنے سے افضل اور بہتر ہے۔ اگر حصہ اور اس جانور کی قیمت برابر ہو یا وہ جانور قیمت میں زیادہ ہو، تو اس ایک مستقل جانور کی قربانی حصہ ڈالنے سے، شرکت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔